زبیر خان صاحب، آپ IMF کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، آپ حکومت پاکستان میں وزیر تجارت کے طور پہ بھی کام کر چکے ہیں، بڑا تجربہ آپ کا. اب یہ بتائیں کہ جو کام حفیظ شیخ صاحب نہیں کر سکے، کیا وہ کام حماد اظہر صاحب کر پائیں گے؟ کیا حماد اظہر مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں گے؟ حامد میر، شکریہ پروگرام پر بلانے کا. دیکھیے، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہاں پر شخصیت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بات ہونی چاہیے پالیسیز کی. پالیسیوں سے ایک چیز اچھی یا خراب ہوتی ہے. اب یہ سب اکانومسٹ اس پر اتفاق کریں گے اور یہ حکومت بھی کرے گی کہ مہنگائی کا جو رسپانسبلٹی ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہے. وہ مانیٹری پالیسی کے ذریعے مہنگائی کو کنٹرول کرتی ہے. اب ایک طرف یہ حفیظ شیخ صاحب کو ابھی تک انہوں نے وہ دیا، یہ ٹکٹ بھی دیا سینٹ میں، اور ان کو الیکٹ کرانا چاہ رہے تھے، اور 2 ہفتے کے بعد یہ ان پر الزام لگا رہے ہیں. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے ٹیم کے جو بچھڑے ہوئے وہ ہیں ساتھی، ان پر یہ اس طرح کا الزام لگانا جو ہے، یہ میرے خیال سیاسی طور پر بھی یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ میرے خیال میں ناجائز ہے یہ کہنا کہ منسٹری آف فائنینس جو ہے وہ انفلیشن کے ذمہ دار ہے. وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اگر انہوں نے وہ اس میں کچھ کرنا ہے تو اسٹیٹ بینک کی جو لیڈرشپ ہے، مینجمنٹ ہے، اس کو چینج کرے. رضا باقر کو چینج کریں، بجائے اس کے یہ کر رہے نہیں. یہ سنیں، یہ ایک بات، یہ بڑی اہم بات، یہ الٹا یہ کر رہے ہیں کہ کیبنٹ کے ذریعے ابھی انہوں نے ایک ڈرافٹ اپروو کیا ہے، وہ انڈیپینڈنس آف اسٹیٹ بینک کو، اور ان کو وہ دے رہے ہیں آزادی کہ وہ مرضی جو کریں. جو ابھی تک کیا انہوں نے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ نہ ہی صرف انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں ناکامیاب رہے، بلکہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر معیشت کو بھی بٹھا دیا. غریبوں کو دیکھیں، مہنگائی تو تب چوٹ اس دن آتی ہے جب ان کی کم از کم روزگار ہو، کوئی آمدن ہو. جب آپ نے بے روزگاری اتنی بڑھا دی تو غریبوں کو تو آپ نے پہلے ہی سے کچل دیا. انٹرسٹ ریٹ بڑھانا جو تھا، یہ مکمل اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے جو انہوں نے IMF کی ڈکٹیشن پر کی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کو دیکھے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ نہیں. اب اس کا بوجھ حفیظ شیخ صاحب پر ڈال رہے ہیں. دیکھیں، میں تو اس حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس پر میں تنقید کرتا رہا ہوں، ابھی تک کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر شخصیت کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کرے حماد اظہر صاحب کامیاب ہوں، اور ذہین نوجوان آدمی ہے، بڑی وگر ہے، لیکن جب تک یہ تمام پالیسی اسٹیٹ بینک میں چینج نہیں ہوئی تو انفلیشن حماد اظہر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ آج یہ اعلان کرے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ جس کا کام ہے اس کو پکڑو. شبلی فراز صاحب، ہٹانا تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو چاہیے تھا، لیکن ہٹا دیا حفیظ شیخ کو، تو یہ کوئی مناسب بات ہے؟ اب آپ زبیر خان صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، ان کا نہ تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، نہ مسلم لیگ نون سے ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسٹیٹ بینک کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں، تو آپ نے حفیظ شیخ کو ہٹا دیا. دیکھیں جی، پہلی بات یہ بالکل زبیر صاحب ایک بڑے اپنے فیلڈ کے اور بہت ہی ایک محترم شخصیت ہے، میں ذاتی طور پہ بھی ان کو جانتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو باتیں یہ کر رہے تھے تھیوریٹیکلی بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس کا کام ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنا، اور لیکن جو فائنینس منسٹر کا رول ہے وہ بھی ظاہر ہے پھر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہ دیکھیں جی، جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں، انہوں نے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں، انہوں نے ایک انوائرمنٹ، انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے کہ کاروبار بھی بڑھے، روزگار بھی بڑھے، انڈسٹریز بھی لگیں، اور اکانومی ایکٹیو ہو. اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آئیڈیل سچویشن ہے، زبیر صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میں اگین یہ کہتا ہوں، اور یہ بالکل ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کہ ہم بالکل فیکٹر ہی نہیں کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس کووڈ میں جس نے کہ پورے ملکوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ہمارے پورے خطے میں کیا صورتحال ہوئی، جس میں کہ آپ کو نیگیٹو گروتھ ملی، آپ کو انڈیا میں نیگیٹو -10 کی گروتھ وہ ہوئی. تو اس قسم کے انوائرمنٹ میں امریکہ میں، یورپ میں کتنے لوگوں کی ان امپلائمنٹ ہوئی، کتنی بزنسز نیچے گئے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو 3rd ویو ہے،
جس میں کہ کئی چیزوں کو بند کر دیا گیا ہے. اکنامک ایکٹیویٹی نارمل ہے ہی نہیں تو بے روزگاری بھی ہوگی. اچھا لیٹس میک اٹ سمپلیفائی, ہم اس کو سمپلیفائی کر دیتے ہیں. جی, کیا سینٹ کا الیکشن ہارنے کے بعد آرٹیکل 91 کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ آپ نے حفیظ شیخ کو ہٹانا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اس پروگرام میں موجود تھے, یہ بات ہوئی, ذرا سن لیں جی, میں نے آرٹیکل 91 پڑھا تھا, ذرا سنیں, اور شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے. آئین کا آرٹیکل 91 جو ہے, آرٹیکل 91 کی جو سب کلاز 9 ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی وزیر جو مسلسل 6 ماہ کی مدت تک قومی اسمبلی کا رکن نہ رہے, مذکورہ مدت کے اختتام پر وزیر نہیں رہے گا اور مذکورہ اسمبلی کے توڑے جانے سے قبل اسے دوبارہ وزیر مقرر نہیں کیا جائے گا تابقتے کہ وہ اسمبلی کا رکن منتخب نہ ہو جائے, مگر شرط یہ ہے کہ اس شک میں شامل کسی امر کا ایسے وزیر پر اطلاق نہیں ہوگا جو سینٹ کا رکن ہو. اب جو حفیظ شیخ صاحب ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں, لیکن نہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, نہ ہی وہ سینیٹر بن سکے, تو ان کو ہٹانا آپ کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی. اب آپ نے ان کو ہٹا دیا, لیکن ان کو قربانی کا بکرا بھی بنا دیا. نہیں جی, دیکھیں جہاں تک ان کی اس کا کانسٹیٹیوشنل جو آپ نے جو آرٹیکل 91 پڑھا ہے, وہ 11 جون تک تو وزیر رہ سکتے تھے. تو ایشو یہ نہیں تھا, ایشو تو یہ تھا کہ ہم ایک پرائم منسٹر صاحب کی اور ان کی ٹیم کی یہ ان کی سوچ یہ ہے کہ جو پالیسیز ہیں یا جو رول ہے, دیکھیں میں حفیظ شیخ صاحب کو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, انتہائی نفیس آدمی ہیں, بڑے انہوں نے مشکل وقت میں انہوں نے سب کچھ کیا, انہوں نے چیزوں کو سٹیبلائز بھی کیا. لیکن ایک سٹیج آ جاتی ہے جس میں جو آپ کا ٹیم کا کیپٹن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مے بی جو رن ریٹ ہے وہ سلو ہے, مے بی جو حالات ہیں جو اس وقت سچویشن کے, اس میں وہ پرابلی وہ اس طرح سے نہیں پرفارم کر پا رہے جس طرح کہ وہ چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, الٹیمیٹ پولیٹیکل رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ وہ پرائم منسٹر صاحب کی ہے, وہ گورنمنٹ کی ہے, وہ ان پولیٹیشنز کی ہے جو کہ جا کے ووٹ مانگتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک نقطہ نظر بھی ہو سکتا ہے کہ جو نارملی دیکھا ہے, ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا ٹیکنوکریٹس جو ہے تو وہ چیزوں کو بالکل بڑے اسٹرکٹ اس میں اس کی میرٹ پہ دیکھتے ہیں, جبکہ جو ایک پولیٹیکل اور وہ ہوگا منسٹر ہوگا یا انچارج ہوگا, وہ اس کو دونوں چیزوں کو ملاتا ہے, یعنی فیکٹس کو بھی اور اس کا امپیکٹ جو کہ عوام پہ پڑے گا. اب مثلا میں آپ کو بجلی کی بات بتاتا ہوں. اب اگر بجلی کی جو کہ 2018 میں نے رپورٹ لکھی تھی, اس میں یہ تھا کہ جب بھی آپ بجلی کی قیمت کو بڑھائیں گے, اب دیکھیں نا سرکولر ڈیٹا اس کو آپ کا ختم کر سکتے ہیں, کل جتنا ڈفرنس آ رہا ہے آپ اتنی پرائز بڑھا دیں اور آپ سمجھیں اس وقت تو آ جائے گا. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل بندہ ہوگا میرے جیسا یا میری طرح کے اور پولیٹیکل, وہ اس میں کرے گا کہ اس میں اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا, اس کے روزگار پہ کیا پڑے گا, لوگوں پہ, غریب لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا. رپورٹ بنائی تھی سرکولر ڈیٹ, ایگزیکٹلی, لیکن اس وقت آپ وزیر نہیں تھے. نہیں میں وزیر نہیں تھا, لیکن میں کہتا ہوں بٹ پولیٹیکل تو تھا نا, میں تو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن. میں ایک چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں. جی جی, ایک حامد دیکھیے, ابھی چونکہ میرے بھائی شبلی فراز نے یہ کرکٹ کا وہ دیا نا, ایک مثال دی ہے, تو میں بتا دوں کہ میں بھی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں اور ایشین کالج کی کرکٹ ٹیم کا کپتان میں تھا جب عمران خان میرے ماتحت کھیلتا تھا. میں عمران خان کا کپتان بھی رہ چکا ہوں. اب یہ مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی ایک بالر ہے جو لیگ سپن کر رہا ہے, اس کو چھکے پڑ رہے ہیں اور تم اپنے فاسٹ بالر کو تم چینج کر دو. بھائی دیکھیں بات سنیں, جو غلطی کر رہا ہے آپ اس کو ضرور اس کی جو وہ ہے اس کو تبدیل کریں اور پالیسی تبدیل کریں. انفلیشن کا تعلق جو ہے اس کی ذمہ داری مکمل اسٹیٹ بینک کی ہے, وہ ان کے قانون کے تحت, ان کے اسٹیٹ بینک ایکٹ کے تحت. آپ کی بات ہمیں بالکل سمجھ آ گئی ہے. اور میں ایک وقفہ لینا, لیکن وقفے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ایویڈنس دکھانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جب بھی حفیظ شیخ صاحب اکنامک پالیسیز پہ بات کرتے تھے تو حماد ادر صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تائید کیا کرتے تھے. کہاں پہ تائید کیا کرتے تھے؟ یہیں پر جہاں پہ اس وقت شبلی فراز صاحب بیٹھے ہیں. ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیے گا. دیکھیں 3-4 چیزیں مختلف ہوئی ہیں پچھلے 10 ماہ میں جب سے پی ٹی آئی آئی ہے, جو آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئی, اور جو لوگ ابھی تک ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہوا کیا ہے. جیسے کہ مشیر خزانہ صاحب نے بتایا کہ بے نامی قوانین, بے نامی رولز اب حرکت میں آ چکے ہیں, پہلے وہ حرکت میں نہیں تھے. یہ حکومت کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی بے نامی پراپرٹی کو سیز کر لیں مکمل طور پہ, اور 7 سال کم از کم قید بھی ہے. ہم نہیں یہ زیادتی کسی کے ساتھ کرنا چاہتے, ہم لوگوں کو ایک آسان راستہ دینا چاہتے ہیں. تو دیکھیں حفیظ شیخ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, اکنامک پالیسیز کو ایکسپلین کر رہے تھے, اور حماد ادر صاحب ان کی تائید کر رہے تھے. اب حماد ادر صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو حفیظ شیخ صاحب کہتے تھے وہ غلط کہتے تھے. اور ڈاکٹر زبیر خان صاحب نے بالکل درست کہا ہے
کہ ان کے خیال میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری تھی، اور حماد ادر صاحب کو چاہیے کہ آج ہی ابھی اسی وقت ایک ٹویٹ کے ذریعے یا ایک بیان کے ذریعے قوم کو بتا دیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا وزیر خزانہ کا کام نہیں ہوتا، ورنہ 6 مہینے بعد 1 سال کے بعد حماد ادر صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو حفیظ شیخ کے ساتھ ہوا۔